نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے انشاءاللہ ہم بھی مدینے جائیں گے بس تھوڑے دنوں کی بات ہے آقا ہمیں بولا پیارے آقا ہمیں بلائیں گے بس تھوڑے دنوں کی بات ہے پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی کریمنا صلی علی محمد. اب میرا خیال ہے بہت سارے ہار ہو گئے تو اب مہربانی کر کے جو بچ جائیں تو اپنے پاس رکھیے گا آخر میں کر لیں گے. تو بیان کے دوران اور نعت خوانی کے درمیان ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے. مل کر انشاءاللہ بہت پیارا کلام ہے. اللہ کرے کہ ہم سب کی زندگی کا سب سے بڑا شوق آقا کی بارگاہ میں حاضری بن جائے. مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں. آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں. میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں. میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں. میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹور نہیں. اب یہ کمال کی بات شاعر کہتے ہیں حضور نہ میرے پاس عقل ہے نہ میرے پاس کوئی شکل ہے نہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو مناؤں کیسے؟ اتنی خطائیں ہیں اتنے جرم ہیں. حضور ایسا عاشق بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میں حضرت امام رومی جیسا عشق بھی نہیں رکھتا. میرے پاس جامی ورگی ٹور بھی نہیں. جامی ورگی ٹور سے مراد امام جامی نے کلام لکھا. ٹور کہتے ہیں نظم کو کلام کو. کہتے ہیں امام جامی نے تو ایک کلام لکھا تھا. یہ کون سے امام جامی ہیں؟ صدیوں پہلے امام جامی نے کلام لکھا آج بھی پڑھا جاتا ہے. تنم فرسود جاں پا راز ہجراں یا رسول اللہ. میرا یہ موضوع نہیں ہے مگر عاشقان رسول کو اشارہ دے دیتا ہوں کہ صدیوں پہلے وقت کے امام نے کلام لکھا اور ہر شعر میں یا رسول اللہ لکھا. تو پتہ چلا یہ صدیوں سے صحابہ سے طریقہ چلا آ رہا ہے. یا رسول اللہ کہنا یہ ہمارے ولیوں کا طریقہ ہے. تنم فرسود جاں پا راز ہجراں یا رسول اللہ دلم پز مرد آوا راز عصیاں یا رسول اللہ. کہتے ہیں حضور
آپ کے ہجر میں، آپ کی یاد میں میرا دل مردہ ہو گیا ہے، میں پارا پارا ہو گیا ہوں۔ کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، چو سوئے من گزر آری منے مسکین ناداری، فدائے نقش نالے نک کنم جا یا رسول اللہ۔ حضور آپ اگر مجھ مسکین کی طرف میرے گھر تشریف لائیں تو جامی آپ کے قدموں کے نقش پر اپنی جان قربان کر دے گا۔ اور مقطع لکھا کمال کر دیا، کہتے ہیں ذرا توجہ دیجیے گا، چو بازو شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں۔ حضور قیامت کے دن جب اپنا شفاعت والا ہاتھ گناہ گاروں کی طرف بڑھائیے گا نا، مکم محروم جامی راں دراں یا رسول اللہ، حضور جامی کو بھول نہ جائیے گا، یہ بھی آپ کا غلام ہے۔ اتنے ادب سے، اتنے شوق سے کلام لکھا، اور تمنا یہ کی کہ یہ کلام مدینے میں جا کر نبی پاک کو سناؤں گا۔ اب نبی پاک مدینہ پاک کے گورنر کے خواب میں آئے، فرمایا جامی مدینے آ رہا ہے، اسے روکو۔ گورنر سمجھا کہ پتہ نہیں کیا جرم کر دیا ہے، امام جامی کو راستے سے گرفتار کیا اور جیل میں ڈال دیا۔ نبی پاک پھر دوسرے دن خواب میں آئے، فرمایا جامی کوئی مجرم نہیں، تم نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ جامی نے ایک ایسا کلام لکھا ہے، ایک ایسی نعت لکھی ہے، اگر جامی نے آ کر وہ کلام میرے روضے کے سامنے پڑھا تو مجھے مولانا جامی سے ملنے کے لیے اپنے روضے سے باہر آنا پڑے گا۔ کچھ عاشقوں کو بلایا جاتا ہے، مگر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں عشق کی وجہ سے روکا جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے نہ حضور جامی جیسا کلام ہے، نہ رومی جیسا عشق ہے، نہ شکل ہے، نہ ڈھنگ ہے، نہ عقل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، حضور مدینے جانے کا شوق بڑا ہے۔ آپ بلائیں گے تو حاضری ہو جائے گی۔ میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں، پر مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں، میرا عشق یہ کہندا ہے حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوا آوے گا، پر کی کریے بے صبری دا، پر کی کریے بے صبری دا، میرے دل وچوں جاندا چور نہیں۔ سب مل کر مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ اب آپ دو تین شعر